الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو عورتوں کی طرف بچے شور مچا رہے ہیں تو مستورات کو چاہیے ان بچوں کو آرام سے بٹھائیں، تھوڑی دیر اللہ رسول کی بات ہوگی۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شور شرابہ نہ ہو، اللہ رسول کی بات کو اطمینان سکون سے سننا چاہیے۔ اس لیے مستورات سے یہ درخواست ہے کہ وہ خود بھی سکون سے بات کو سنیں۔ یہ جو بچے اتنا شور شرابہ کر رہے ہیں، تھوڑا بچوں کو آرام سے بٹھائیں تاکہ ہم کوئی بات جو ہے اچھے طریقے سے بیان کر سکیں۔ تو مستورات خود بھی توجہ سے سنیں اور بچوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی بات کو توجہ سے سنیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے بات چیت ہوگی تو ہم سب اس کو سکون سے سن سکیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے سب مرد عورتیں دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس بات کو غور سے اور توجہ سے سنیں کہ انسان کی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بن جائے تو وہ ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ ایک تو اللہ نے ڈائریکٹ ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، تو اس کو عبادات کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ حکم دیا کہ یہ آپ نے کام کرنے ہیں۔ اور کچھ معاملات ہوتے ہیں جو انڈائریکٹ عبادت ہے، فوت ہو جاتا ہے یا کوئی ڈیلنگ ہے، آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں، تو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انڈائریکٹ عبادت ہوتے ہیں۔ مثلا آپ سچ بولیں گے تو وہ عبادت سمجھا جائے گا، اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کو تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یعنی ہر کام میں اگر آپ نیت اچھی کر لیں کہ اس سے میرے اندر طاقت آئے گی تو میں اللہ کی عبادت کروں گا، بندگی کروں گا، اللہ کی فرمان برداری کروں گا، تو آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی کھایا ہے، شادی بھی کی ہے، بہت سے کام کیے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کپڑے پہن رہے، کس لیے کپڑے پہن رہے؟ جی لوگوں کو میں اچھا لگوں گا، خوبصورت لگوں گا، تو لوگوں کو تو پتہ نہیں خوبصورت لگیں گے۔ حضرت مولانا عبدالحسن علی ندوی فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کا مسئلہ بدنیتی نہیں ہے، بے نیتی ہے، کہ ہم بدنیت تو نہیں ہے لیکن نیت کرنا بھول جاتے ہیں، نیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم بس کپڑے پہنے ہیں، نیت نہیں کرتے، کھانا کھا رہے ہیں، نیت نہیں کرتے، اسی طرح کوئی اور کام کر رہے ہیں تو نیت نہیں کرتے، حتیٰ کہ السلام علیکم کہتے ہوئے بھی نیت نہیں کرتے، کبھی ہاتھ ہلا دیں گے، کبھی ویسے ہی پھیکے منہ کے ساتھ السلام علیکم کہہ دیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی اور نیکی نہیں کر سکتے، صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، پریکٹس کرے تو ایسا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، مشق اور تجربہ ایک آدمی کو مکمل انسان بنا دیتا ہے۔ تو ہم نیت نہیں کرتے، اچھے کاموں کی نیت نہیں کرتے، نیت کرنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام عبادت نہیں بنتا۔ ورنہ چھوٹی سی نیت کرنے سے آپ کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اچھا یہ قرآن، دین، نبی کی سنت کس لیے؟ یہ سکون دینے کے لیے، یقین کریں
اللہ کے جس حکم پر آپ عمل کریں گے آپ کو اس سے سکون ملے گا، نبی کی جس سنت پہ عمل کریں گے دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور سکون بھی ملے گا۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ اس کو پریشان کر دیتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے مجھے ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، فلاں ہے، حالانکہ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اسی طرح جو بندہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہی وضو کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جتنی دیر آپ باوضو رہیں گے آپ مرد مومن کہلائیں گے، ایمان یقین آپ کے سینے میں ایک جوش مارے گا، آپ کو سکون ملے گا، باوضو رہنے سے آپ کو سکون ملے گا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں فرمایا جس بندے کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار نکلے گا اللہ کے قیامت والے دن اس کو معاف کر دیں گے۔ جو انسان دو کام کرتا ہے اللہ خود اس سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک قرآن میں فرمایا رہنے والے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب کتنا عام سا کام ہے کہ باوضو رہے، استغفار کرتے رہے، یہ دو کام ایسے ہیں آپ کو اللہ سے محبت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ آپ سے محبت کریں گے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان میں آپ کوشش کریں کہ اللہ کی حکم کو اور نبی کی سنت کو عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ نقد انعام دے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نیکی کریں گے جی مرنے کے بعد جنت ملے گی، یہ ملے گا وہ ملے گا، عذاب قبر نہیں ہوگا۔ آپ اس دنیا میں صحیح اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکموں کی پابندی کریں، نبی کی سنت کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں جنت کا نظارہ دکھائے گا اور چکھائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا یہی بہشت بھی ہے حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوقی نظارہ نہیں۔ تو بعض اوقات کمزور مسلمان دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ سے کوئی اور کچھ مانگتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا، تو بدزنی کرنے لگ جاتے ہیں جی میں نے اتنی دفعہ اللہ سے دعا مانگی مجھے یہ چیز نہیں ملی وہ نہیں ملی۔ بھئی آپ 5-10 دفعہ ایک چیز اللہ سے مانگ کے وہ نہ ملے تو آپ بدگمانی کرتے جی میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ نے بھی تو اتنی دفعہ قرآن میں کہا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، آپ کہتے ہیں کہ میری 5-10 دفعہ کہیں بھی بات اللہ قبول کرے، اور اللہ کئی 100 دفعہ قرآن میں یہ کہہ رہے کہ نماز پڑھو، آپ اتنی دفعہ کہیں بھی بات اللہ کی نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی 2-4 دفعہ کہیں بھی بات کو مان لے گا۔ As you sow, so shall you reap، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اگر آپ اللہ کی بات ماننا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ اللہ بھی آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ جب آپ اللہ بندے ہو کے اللہ کی بات نہیں مانتے تو اللہ سمجھ ہو کے بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، تو کمی ہماری طرف سے ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے شکوہ کیا اللہ سے، اس نے خود شکوہ نہیں کیا، کمزور دل مسلمانوں کی طرف سے شکوہ کیا، اور اس شکوے میں اس نے اللہ سے گلہ شکوہ کیا، اصل میں مسلمانوں کی طرف سے کیا، اور اس میں ایک عجیب و غریب شعر فرمایا کافر کو تو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور، کہ کافروں کی عورتوں کی چمڑی گھوڑی ہے جی وہ حوروں کی طرح لگ رہی ہے، اور ہمیں صرف وعدہ دیا ہے کہ مرنے کے بعد ہی جنت میں حوریں ملے گی۔ تو انہوں نے شکوہ کیا کافر کو تو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ پھر اس کا جواب دیا جواب شکوہ میں تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جب وہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، کہ اگر ہو تم اپنے اندر ایمان یقین پیدا کر لو، اللہ کے دیدار کا شوق پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں تمہیں جو ہے جنت کے نظارے دکھانے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی وہ جو براہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اندازہ گرستہ پیدا، ابراہیم علیہ السلام والا ایمان لے کے آؤ، اللہ تمہارے لیے اسی دنیا میں آگ کو گلزار بنا دے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ بدر والوں والا ایمان پیدا کرے جو غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو ایسی شکست دی کہ عبرت ناز شکست دی۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تم وہ بدر والوں والا ایمان پیدا کر لو تو اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں تمہیں وہ فتح دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم
قربانی نہیں کرتے، اللہ کی بات سننا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، لیکن چاہتے مدد ہو آ جائے۔ بھئی جتنی قربانی ہوگی اتنی اللہ کی مدد آئے گی، تھوڑی قربانی کریں گے مدد بھی تھوڑی آئے گی، زیادہ قربانی کریں گے مدد بھی زیادہ آئے گی۔ بھئی چائے میں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ہم فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، فون سننے کے لیے گھنٹوں کی گھنٹے لگا دیتے ہیں، بات کرو ساری رات، اور اللہ کی بات قرآن سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں 24 گھنٹے میں۔ کیا فجر کا وقت حالانکہ سب سے زیادہ افضل ہوتا جائے تو فرشتے بھی سننے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں خود بھی قرآن سنتا ہوں، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور صبح کا قرآن اور صبح کے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عاجز بڑے درد سے یہ بات کہتا ہے کہ جتنی پابندی سے ہم لوگوں کے میسج پڑھتے ہیں، خدا کی قسم اتنی پابندی سے اللہ کا میسج قرآن پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ولی اللہ بنا دے۔ اگر تم میری بات سنو گے نہیں، مانو گے نہیں، منہ پھیر لیں گے، ہم تمہیں موت دے دیں گے، تمہاری جگہ اور قوم لے آئیں گے، پھر وہ تمہاری طرح نکھٹو نہیں ہوگی جو بات نہ سنے نہ مانے۔ تو آج ہمارے پاس اللہ کی بات، قرآن کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے، پھر دعا ماننا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اسی لیے جب گناہ گار جہنم میں جائیں گے سب سے پہلے وہ دو باتیں کہیں گے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے لو کننا نسمع اور ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم قرآن کی بات سن لیتے یا سوچ لیتے تو جہنم میں نہ آتے۔ تو جتنی پابندی سے ہم لوگوں کے میسج پڑھتے ہیں، ہائے کاش اتنی پابندی سے اللہ کا میسج قرآن پڑھ لے۔ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، ہم اسی دنیا میں ہمیں جنت کا مزہ آ رہا ہے، ایسی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ کا نام لینے کا مزہ آتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو ان کی پوری زندگی اللہ پرسکون کر دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، جس کو اللہ نے جو ہے جنت کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، اس کو جنت کی پہلی قسط اس دنیا میں جاری کر کے اس کو پرسکون زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو ٹینشن، ڈپریشن، پتہ نہیں کن کن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر پریشان کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں فرمایا کہ جتنی امتیں گزری ہیں 1,24,000 امتوں دو وجہ سے گمراہ ہوئی ہیں، اور ہماری امت بھی اسی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر نبیوں کے بعد ان کی نالائق امتیں ہوئی جس نے سب سے پہلے نماز کو ضائع کیا اور من مرضی کی زندگی گزاری۔ اب نماز پڑھنے والے بھی من مرضی نہیں چھوڑتے، اس وجہ سے پریشان ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم اپنا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق کر لیں، اللہ آپ کو سکون والی نعمت دے گا۔ اگر ہم اپنی شادی بیاہ کو جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق سادگی کے ساتھ کرنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں سکون کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تھوڑا سا ذکر کر لیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے گا۔ برف کو پکڑے ٹھنڈی ہے، آگ کو پکڑے وہ گرم ہے، اسی طرح اللہ کے نام کو بار بار دہرائیں تو آپ کو سکون والی نعمت نصیب فرمائے گا اللہ۔ اس لیے اللہ نے قرآن حدیث ہمیں پرسکون رہنے کے لیے نازل کیا، تاکہ ہم اس زندگی میں بھی جنتیوں والی زندگی، پرسکون زندگی گزاریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو شادی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کو بھی پرسکون زندگی گزارے، اور جن گھروں میں ناچاکی ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان جو ہے گھروں میں بھی امن و سکون نصیب فرمائے۔ تو ہم اس وقت دعا کرتے ہیں تاکہ اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور آپ کو کہہ رہا ہوں جنوب میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے، کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ اسی طرح دوست کہتے ہیں کہ توبہ کے کلمات بھی پڑھا دیں،
کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو پچھلی ساری کمیوں کوتاہیوں کو مٹا دیتی ہے، بلکہ بعض لوگ ایسی اچھی توبہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس توبہ کے بدلے ان کے گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھوا دیتا ہوں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ میں ان کے برائیوں کے بدلے ان کی نیکیاں لکھوا دوں گا۔ تو بھئی ایسے موقع پہ توبہ کرنا بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کا تو موڈ ہی نہیں ہوتا شادی کے موقع پہ کوئی اور کام، یا کھانا پینا ہے یا گپ شپ لڑانی ہوتی ہے۔ جب ایسے مشکل وقت میں بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو انشاءاللہ ضرور قبول کر لیں گے۔ تو آج ہم اس برکت والے موقع پہ توبہ کے بھی کلمات پڑھاتے ہیں، اس میں 3 نیتیں کرنی ہے کہ میں ہمیشہ اللہ سے راضی رہوں گا، اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ دوسری کہ میں جو ہے اتباع سنت کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور تیسرا اپنے کبیرہ صغیرہ ریا دکھاوا عجب تکبر دل کی غفلت سارے گناہوں کو میں توبہ معافی کرتا ہوں، جس کو گناہ نہیں بھی سمجھا یا اللہ میں اس پہ بھی توبہ کرتا ہوں۔ تو پھر توبہ کے کلمات ابھی پڑھاتے ہیں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مرد بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، عورتیں بھی ان توبہ کے کلمات کو پڑھیں، تاکہ پچھلی سارے گناہ ختم ہو کے اللہ آئندہ سچا اور سچا مومن بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ وخیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا بأسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ، وقبلت جمیع احکامہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم سب توبہ طائب ہوئے۔ اب ہلکے پھلکے سے آسان سے وظائف ہیں، اگر ان کو کریں گے تو آپ کو سکون والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی، اس سے گناہوں سے جان چھوٹے گی، نماز پڑھنی آسان ہوگی اور رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ دوسرا استغفار 100 دفعہ صبح شام کریں، اس سے بھی رزق میں برکت ہوگی اور قیامت والے دن توبہ معافی اللہ معاف بھی فرما دیں گے۔ اور تیسرا قرآن کی تلاوت، انشاءاللہ یہ وظائف کرتے رہیں گے تو اللہ آسانی فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، بہت زیادہ آپ پریشان ہوں، تو سورت مومن کا ایک وظیفہ ہے جو ہمارا انٹرنیشنل وظیفہ ہے، سب کو ایک ہی بتاتا ہوں، اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو سکون والی زندگی نصیب ہوگی۔ سورت مومن آیت نمبر 44 ہے، آیت کا نمبر بعد میں ہوتا ہے۔ امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ میں نے اپنا سب کو جان دین ایمان تیرے سپرد کر دیا، بے شک تو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ وظائف کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکون والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اب دعا فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، قسم کی پریشانیوں، ٹینشن، ڈپریشن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے فضل سے تجھ سے راضی ہیں، یا اللہ ہر حال میں تیرے سے راضی ہے۔ یا اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، سب کے دلوں کی غیر شرعی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ کل قیامت والے دن ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ اپنے